إن الحمد لله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اس دنیا میں کامیابی کا راز، نجات کا رستہ، نجات کا کلمہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو سبق دیا. اگر ساری دنیا نیک ہو جائے، ہر گھر کا فرد نمازی بن جائے، روزے دار ہو، بیت اللہ کا طواف کرنے والا ہو، اور اس کی توحید میں خلل اور جھول ہو، نیک، سچا، امانت دار، وعدے کا پابند، تہجد گزار، الحاج، صائم، نمازی، دعوت دین کا کام کرنے والا، ان ساری نیکیوں کے ساتھ اسے توحید کا فہم حاصل نہ ہو، علی وجہ البصیرت، بباغ دہل، بلا تردد اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ان نیکیوں سمیت اٹھا کر اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج، جہاد، ارکان اسلام، اس پر وہ عمل کرتا ہے. ہر سال بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، چاند کی 13 اور 14، 15 کو نفلی روزے ادا کرتا ہے، جہاں مسجد نظر آتی ہے وہاں اس کی تعمیر میں حصہ ڈال لیتا ہے. لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ الہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے، عزت کا مالک کون ہے، ذلت کا مالک کون ہے، نفع کس کے ہاتھ میں ہے، نقصان کس کے ہاتھ میں ہے، اس کی اسے خبر نہیں. یاد رکھیے، گویا اسے توحید کا پتہ نہیں. دوسرے معنی میں مجھے کہنے دیجئے، اسے کلمے کی خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ اس کا کیا مطلب ہے. اللہ ان نیکیوں سمیت اٹھا کر اس کے شرک کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دے گا.
یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہر فرقے کا عالم اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ یہ بینات ہے، دلائل ہے، فرقان ہے، ہدی للناس ہے، ہدی و شفاء ہے۔ یہ قرآن مجید روشنی کی کتاب ہے، اندھیروں سے نکال کر توحید کا راستہ بتلاتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، شرک سے نکال کر توحید کا سبق پڑھاتی ہے۔ پوری دنیا کے علماء کو، اپنے ہوں یا غیر ہوں، دوست ہوں یا دشمن ہوں، اسلام کے نام پر جماعتیں بنانے والے ہوں یا عیسائی یا یہودی ہوں، پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ اس اللہ کی کتاب میں سے کسی پیغمبر کا نام لے کر بتلائے کہ اس پیغمبر نے توحید سے پہلے کسی اور سبق کو پڑھایا ہو۔ پہلا سبق اللہ کی توحید ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے ہر امت میں نبی کو بھیجا۔ نبی آنے کے بعد نمازیں پڑھاتا رہا، زکوٰۃ پر لگاتا رہا، صدقات اور خیرات دیتا رہا، روزے اور جہاد کرواتا رہا۔ پیغمبر نے آنے کے بعد قوم کو پہلا سبق کیا پڑھایا؟ پہلا سبق یہی تھا، ہر پیغمبر کا ذکر جو قرآن میں موجود ہے اور جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے سب کی طرف ہم نے پہلا پیغام یہ بھیجا تھا کہ مالک کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، مالک کے علاوہ کوئی پالن ہار نہیں ہے، کوئی لجپال نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی بندہ نواز نہیں ہے۔ یہی پیغام آج اہل حدیث کی جماعت، حق جماعت دنیا کو دے رہی ہے۔ توحید سیمینار کر کے، توحید و سنت کے پروگرام کر کے آج عجیب اتفاق ہے، اہل شرک فہم توحید کے نام سے سیمینار کر رہے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ دربار پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگوں، مجھ سے پہلے صدیقی نے کہا تھا، در در پر جھکنے والوں، در در سے مانگنے والوں، در در سے سوال کرنے والوں، تمہیں ہمارا صرف ایک ہی پیغام ہے، لا الہ، کہ کوئی نہیں ہے۔ ملتان کا بھی انکار کر دو، سندھ کا بھی انکار کر دو، اسلام آباد کے بزرگوں کا بھی انکار کر دو، دنیا میں بنائے ہوئے جتنے تمہارے بزرگ ہیں، فوت شدہ ہیں، زندہ ہیں، ان سب کا انکار کر کے دیکھو اور ایک اللہ کا اقرار کر کے دیکھو۔ جو ہی تم اقرار کرو گے اور اقرار کرتے ہی اگلے ہی لمحے اگر اس روح کا جسم سے تعلق ختم کر دیا گیا، رب محمد کی قسم ہے اللہ تمہیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ قرآن مجید ہے، حشر کا میدان قائم ہوگا، سارے پیغمبر وہاں پر جمع ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، یوشع علیہ السلام بھی ہوں گے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، ہر پیغمبر وہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم، جس کو اس کے ماننے والے رب کہا کرتے تھے، ابن اللہ کہا کرتے تھے، تین میں سے ایک خدا مانا کرتے تھے، خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب رب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی،
व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि अल्लाह के सिवा, मालिक के सिवा, रज़्ज़ाक के सिवा, रहमान के सिवा, रहीम के सिवा, गफ्फार के सिवा, उस मालिक के अलावा तू और तेरी मां मुश्किल कुशा बन गए थे। तुमने ये दावत दी थी कि उस अल्लाह को छोड़कर हमसे औलाद मांगो, उस अल्लाह से छोड़कर हमसे रिज्क मांगो, उस अल्लाह को छोड़कर हमें सजदे करो, हमारे सामने क़याम करो, हमसे सवाल करो। तुम्हारी हमारे आगे, हमारी रब के आगे अंत कुल्त लिन्नासि इत्तखिदूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, पैगंबर क्या कहता है? क़ाल सुब्हानक, अल्लाह तू पाक है इन शरीकों से, अल्लाह तू पाक है इन नबियों की शराकत से, अल्लाह तू पाक है इन वलियों की शराकत से, अल्लाह तू पाक है, मुनज़्ज़ह है इन अलियों की शराकत से, अल्लाह तू बुलंद है इन बुजुर्गों की शराकत से। लोगों, मेरा चैलेंज है, मेरा ही नहीं, मेरे रब के कुरान का चैलेंज है। जाओ आसमान पर निगाह डालकर देखो, मा तरा, तुम्हें ये आसमान नजर आता है, बगैर सतून के नजर आता है। तुम्हारे अंदर से कोई ये कहे कि मुल्तान वाले ने, सिंध वाले ने, गुजरावाला वाले ने, वजीराबाद के नौगदा ने, दुनिया जहान के बुजुर्गों ने, मेरे इस्लामाबाद के गोलडवी ने, मेरे इस्लामाबाद के बरी ने, इस्लामाबाद के नहीं पूरी दुनिया के मुश्किल कुशा ने, आज के नहीं, बर्रे सगीर के नहीं, यूरोप के मुश्किल कुशा, यूरोप के नहीं, इराक के मुश्किल कुशा, हर इंसान जो मर चुका है, पहले था, आज नहीं है, आज है, पहले ना होगा। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के पंचतन पाक हो, मोहम्मद करीम के जमाने के पंचतन पाक हो, आज के पंचतन पाक हो। कौन कह सकता है कि इस आसमान के अंदर फला टुकड़ा मेरे बुजुर्ग ने बनाया था? अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह यअलमु, अल्लाह जानता है क्या? कुल्लु उनसा, हर औरत को जानता है, हर मादा को जानता है। क्या जानता है? उसके पेट के रहम का बढ़ना और सुकड़ना। वमा तगीदुल अरहाम वमा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार आलिमुल गैबी व शहादतिल कबीरिल मुतआल। अल्लाह जानता है औरत का पेट सुकड़ता है, 7 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है, बच्चा पैदा हो रहा है, और आज तुम गैरों से मानते हो, कहते हो खाजा न देगा तो फिर कौन देगा? तुम्हारे कवाल, ये कवालियां पढ़ते हैं, तुम कहते हो सारे अंबिया इमामुल अंबिया के दर के सवाली, तुम कहते हो ऐ मौला अली, ऐ शेर खुदा, मेरी कश्ती पार लगा देना। आ इंसान, या अय्युहल इंसान, कुरान की तिलावत नमाज में की गई थी। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे रब्बे करीम से किसने धोखे में डाल दिया? आ मैं तुझे समझाता हूं, तू मासूम था, छोटा सा था, तेरा बुजुर्ग भी, तेरा वली भी, तेरा अली भी, तेरा दरवेश भी, तेरा फकीर भी, तेरा नाना पीर भी, तेरा ढाला पीर भी, तेरा बड़ी सरकार भी, तेरी छोटी सरकार भी, मैं भी, आप भी, दुनिया का हर इंसान मां के पेट के अंदर था। तूने कैसे कह दिया खाजा न देगा तो फिर कौन देगा? तू अपनी उस जिंदगी पर निगाह डाल कर देख। मां के पेट के अंदर तेरी नाक के जरिए अल्लाह तेरी मां का हैज का खून तुझे खुराक के तौर पर उस वक्त दे रहा था जब तू 3 अंधेरों के अंदर बंद किया हुआ था। कहते हैं 7 माह का बच्चा पहले पैदा हो गया है, मुश्किल से बचता है, मुश्किल से बचता है। 8 माह का बच्चा, 9 माह का बच्चा। और लोगों तवज्जो से सुनो, रब के कुरान को एक तफसीर लिखने वाला मुफस्सिर कहता है, तवज्जो से सुनो, इस पेट के अंदर रिस्क देने वाला, पेट से बाहर निकालने वाला कौन है? एक अल्लाह की जात है। चाहे 7 महीने में पैदा कर दे, चाहे 8 महीने में पैदा कर दे,
چاہے 9 مہینے کو پیدا کر دے. ایک امام ابو عزیز لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک امام ماں کے پیٹ کے اندر جب پیدا ہوئے زندگی کے 2 سال بیت چکے تھے. وہ خود کہتے ہیں جب قرآن کی تفسیر لکھی، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، کہ پیٹوں کا سکڑنا، رحم کا بڑھ جانا. کہا جب میں پیدا ہوا ماں کے پیٹ کے اندر خوراک ملتی تھی، میرے آگے دودھ کے جو دانت تھے وہ ماں کے پیٹ کے اندر نکل آئے تھے. کہتے ہو کون دے گا؟ آج ان مسائل پر جھگڑا کیجیے، آج اس امت کو جگائیے کہ جس سے تم مانگ رہا ہے وہ دنیا کا کتنی بڑی سرکار ہی کیوں نہ ہو، جس سے تو سوال کر رہا ہے. ایک وقت تھا جب یہ دنیا میں نہیں تھا، تو اس سے مانگتا ہے. اور وہی وقت تھا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جب تیرا بزرگ جس سے تو آج مانگ رہا ہے، ایک وقت تھا یہ دنیا میں نہیں تھا، اور اس وقت میرا رب کریم دنیا میں تھا، ادھر بھی تھا. کس سے مانگتا ہے؟ بات چل پڑی ہے تو اسی پر کرتے. کس سے مانگتا ہے؟ جس سے مانگ رہا ہے. ایک وقت تھا یہ رب کی رزق کا محتاج تھا، ماں کے پیٹ کے اندر اس کو رزق رب دیا کرتا تھا. ایک وقت تھا یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا پیغمبر، یہ اللہ کا علی، یہ اللہ کا دوست، یہ درویش، یہ عالم، یہ بزرگ، یہ پہنچا ہوا. ایک وقت تھا جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، باہر نکلا، باہر آیا، خوراک نہیں تھی، فیکٹریاں نہیں تھی، گودام نہیں تھے، نوکریاں نہیں تھی، تیرا خواجہ نہیں تھا. اور میں تجھے کہتا ہوں جب تیرا خواجہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس کے رزق کا بندوبست خواجہ کی ماں کی چھاتیوں میں کس نے کیا تھا؟ کہتے ہو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ خواجہ کو رزاق، خواجہ کو رزق دینے والا کون ہے؟ کبھی پرندوں کو دیکھا؟ اڑنے والے کبوتر، پرندے، ہم کہتے ہیں ان کو زبان نہیں، ان کو عقل نہیں، انڈے سے بچہ نکلتا ہے. اس کبوتر کو یہ کس نے تعلیم دی؟ وہ تو بڑا ہے. اس گوشت کے بوٹی کو کس نے بتلایا کہ تو اپنا چوچ اپنے باپ اور ماں کے منہ میں ڈالے گا اور وہ کہہ کر کے تیرے رزق کا بندوبست اللہ کے حکم سے کر دے گا؟ کس نے بتلایا تھا؟ تو کہتا ہے خواجہ نہ دے گا. ان پرندوں کو خواجہ دیتے؟ ان کی نوکریاں ان کے گھر والوں نے پکا کر رکھی ہوئی ہے. اور لوگوں، محمد کریم نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرندے صبح سویرے اٹھتے ہیں، کوئی گودام نہیں، کوئی نوکریاں نہیں، کوئی جمع پونجی نہیں، شام کو جب پلٹتے ہیں اللہ ان کے پوٹے کے اندر رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تم کہتے ہو خواجہ نہ دے گا؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہاں خواجہ کا لنگر چلتا ہے، خواجہ کے لنگر پر ہر کوئی پلتا ہے. یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے کہ بندوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر بندوں کی بندگی پر لگا دیا ہے. نمازیں پڑھو گے، نمازیں برباد، روزے رکھو گے، روزے برباد، حج کرو گے، حج برباد، زکاتیں دو گے، زکاتیں برباد، کیونکہ تم نے بندوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا دیا. ہماری ان سے رفع الیدین پر بحث نہیں ہے. توجہ سے سن لیجئے، آپ کے لیے نئی بات ہوگی. ہماری ان سے آمین پر بحث نہیں ہے، ہاتھ باندھنے پر گفتگو نہیں. ہم تو یہ منوانا چاہتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں، رزاق وہ ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق دیا کرتا تھا. جب تم یہ مانو گے، اپنی توحید کو ٹھیک کرو گے، توحید کی برکات ہی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی افضل ہے، تمہیں رفع الیدین بھی آئے گی، تمہارا آمین بھی ٹھیک ہوگا. اور تم آمین کہتے رہو،
رفع الیدین کرتے رہو اور کہو خواجہ دیتے ہیں، خواجہ کے در پر ہر کوئی پلتا ہے. اللہ اکبر. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور کون ہے رزاق؟ اگر میں یہ کہوں ایک وقت تھا خواجہ نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ خواجہ اللہ کی طرح ازل سے ہے؟ بول کے تو کہو. وہابیوں ڈرتے کیوں ہو؟ تم تو توحید والے ہو. نعرہ تکبیر، حق علی حدیث، طیب المنزادی صاحب. جب خواجہ دنیا میں نہیں تھا اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا. ایک وقت تھا خواجہ دنیا میں نہیں تھا. بتلا جب خواجہ نہیں تھا، اس کا دربار نہیں تھا، اس کا لنگر نہیں تھا، دنیا میں بسنے والوں انسانوں کو کون رزق دیا کرتا تھا؟ تجھے کیسے سمجھاؤ؟ خواجہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، ہر ایک ہی نکلا، کوئی نئی بات نہیں ہے. کائنات کا امام محمد بھی پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب باہر نکلے بات ہو رہی تھی اس کو یہ منہ کو کھولنا اور بند کرنا کہ جب تو ماں کی چھاتی کے اندر اپنا چہرہ لگائے گا یہ منہ بند کر رہا ہے، سیکھ کر رہا ہے. یہ سیکھ کرنا اس بچے کو کس نے سکھلایا؟ تجھے ابھی توحید سمجھ نہیں آئی؟ نہیں پتہ لگا توحید کسے کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، باپ خوش ہو رہا ہے کہ بیٹا اب تو ہاتھ بھی ہلانے لگ گیا ہے، مسکرانے بھی لگ گیا ہے. بڑی عورتیں کہا کرتی ہیں، بڑی بیویاں، کہ پریاں اس کو جھولا دیتی ہیں بچہ مسکراتے ہیں. باپ خوش ہو رہا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے. بتلا جب اسے کوئی فکر نہیں تھی. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا بھی آیا ہم پر، سب پر آیا. ماں کے پیٹ میں تھے، رزق کی کوئی فکر نہیں تھی. باہر آ گئے 2 سال تک حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. 2 سال تک کوئی فکر نہیں کب دور اترے گا، کب آئے گا. جب بھوک لگتی ہے ماں کو منہ مارتا ہے اللہ اس کے چھاتی کے اندر اس کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے. تجھے نہیں پتا لگا رزاق کون ہے؟ کہتا ہے خواجہ نہ دے گا. جب سے بزرگوں کی نظر کرم ہوئی ہے دکان بڑی چل گئی ہے. کون کہتا ہے؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکات دینے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے، چلے کاٹنے والے، اسلام کے نام پر جماعتیں بنانے والے. اب ایک اور وقت آیا، ایک اور وقت آیا. کون سا؟ یہ چلنے لگ گیا ہے. بڑی بیویوں نے پاؤں پوڑے پکا دیے ہیں کہ بیٹا چلنے لگ گیا ہے، پوتا بڑا ہو گیا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. یہ بڑا ہوا، اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں. کہاں سے شام کو بندوبست ہوگا؟ ماں باپ جہاں سے چاہیں لے کر آئیں گے. شام کو اللہ اس کے رزق کا بندوبست اس کے گھر میں کر دیتا. یہ وقت تھا کہ نہیں تھا؟ اب آئیے آپ کی اور میری باری ہے. ہم جوان ہو گئے، جوان ہو گئے، شعور پختہ ہو گیا، عقل آ گئی. اب کہتا ہے کس بزرگ کی قبر پر جا کر رزق مانگو. افسوس ہے تجھ پر، ماتم کرنے کو دل کرتا ہے تیری اس عقل پر. جب تو کمانے کے قابل نہیں تھا، پکانے کے قابل نہیں تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں رزق، باہر رزق، شعور سے پہلے رزق تیرا رب دنیا میں تیرے لیے کرتا تھا. آج وہ رب تیرے لیے رزق نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب سمجھ آئی. کہتے ہیں کہاں سے کماؤں گا، کیسے گھر کا خرچہ چلے گا؟ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کیسے کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ پھر قتل سے بھی نہیں گھبراتا، یتیم کا مال بچانے سے بھی نہیں گھبراتا، بھائی کی گردن کاٹنے سے بھی نہیں ڈرتا. کہاں سے آئے گا؟ وہیں سے آئے گا جہاں سے تیری ماں کے پیٹ میں آتا رہا. محمد کریم نے کہا تھا اگر یہ اللہ کے بندے اللہ پر ایسے بھروسہ کرے جیسے رب کے پرندے کرتے ہیں، اللہ انہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق
کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ. کون ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ کون ہے عیسیٰ؟ مریم کا بیٹا. کون ہے عیسیٰ؟ اللہ کا کلمہ. کون ہے عیسیٰ؟ روح اللہ. کون ہے عیسیٰ؟ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، باہر آیا. قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اس معصوم بچے نے اس وقت بھی کہا تھا کیا؟ مسلک اہل حدیث. معصوم ہے، دودھ پینے والا بچہ، چند گھڑیوں کا بچہ. کیا کہا تھا؟ نور من نور اللہ. اللہ اکبر. مسلک اہل حدیث اس وقت بھی تھا. کہا فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس بچے سے پوچھو کہاں سے آیا بغیر باپ کے. اس نے کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ. انی عبد اللہ. یہی تو ہم کہتے ہیں محمدن عبدہ. یہی تو ہم کہتے ہیں. تم کہتے ہو انگریزوں کی پیداوار. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ انگریزوں کی پیداوار. اور لوگوں تم نے کسی اور سے سنا ہوگا. ہم کون ہیں؟ کب سے ہیں؟ جب سے رب کا قرآن ہے ہم ہیں. جب سے پیغمبر کی حدیث ہے اہل حدیث ہے. بات کدھر اور موضوع سے ہٹ نہ جاؤں. انی عبداللہ. تم کہتے ہو نور من نور اللہ، ہم کہتے ہیں عبداللہ. یہ مسلک اہل حدیث مریم کی گود کے اندر عیسیٰ نے بیان کر دیا تھا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے اور نبی بھی بنا دیا ہے. معصوم کو نبی بنا دیا ہے، معصوم کو کتاب دے دی تھی. کہا تھا وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. رب نے یہی پوچھا تھا کیا تم الہ بن گئے تھے؟ تم مشکل کشا بن گئے تھے؟ یہ صبح بھی اٹھتا ہے کہتا ہے یا علی مدد، شام کو بھی سوتا ہے کہتا ہے اغیثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، وارے جاؤں یا رسول اللہ. آپ ہر ایک عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کون کہتے ہیں؟ نمازی کون کہتے ہیں؟ صدقاتی کون کہتے ہیں؟ جہادی کون کہتے ہیں؟ خیراتی کون کہتے ہیں؟ مسیتر تم ہی کہتے ہو. اور وہ پیغمبر چھوٹا سا کہہ رہا ہے اور رب پوچھتا ہے تو نے میرے بندوں کو میری بندگی سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا لیا تھا. کہتا ہے سبحانک سبحانک. وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں یا اللہ جو مجھے لائق ہی نہیں ہے، مجھے لائق ہی نہیں ہے. ان کنت قلت فقد علمت. اگر میں نے کہا ہوگا اللہ تو جانتا ہے میں نے کہا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. اے اللہ تو میرے دلوں کو جانتا ہے، میں تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا. عالم الغیب کی نفی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ رہا علم غیب. کہتے ہیں ہمارا ولی دائیں طرف سلام پھیرتا ہے سارے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتا ہے سارے ناظرہ قرآن پڑھ جاتے. کیا ضرورت ہے مدرسہ العلوم بحر العلوم کھولنے کی؟ ولیوں کو کہو ایک ایک نماز ساری مسجد میں پڑھا کر پورے پاکستان کو حافظ قرآن بنا دو. جھوٹ کے پلندے. آپ کہیں گے بات بڑی سخت ہے. جھوٹ کے پلندے. تمہارے یہ ولی اربوں جمع ہو جائے میرے محمد کی جوتی پر قربان. میرا نبی سلام پھیرتا رہا، نمازیں پڑھاتا رہا، ابو طالب پر نگاہ ڈالتا رہا، اس کی نگاہ سے ابو طالب مسلمان. کیوں؟ پھر وہی توحید انک لا تہدی من احببت. اور لوگوں اس اللہ کو مانو. کہا اللہ تو میرے دلوں کو جانتا ہے، میں تیرے دلوں کو نہیں جانتا. کیوں کہ تو ہی علام الغیوب ہے. اللہ تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے. بات بن کر ذہن سے زبان پر بعد میں پہنچے گی. میرا رب تو پہلے ہی جان لیتا ہے کہ بات کیا کرنے لگا.
رب کا تعارف ہوا کہ رب کون ہے. میرا رب تو وہ ہے کالی سیارات ہو, کالی پہاڑی ہو, کالی چوٹی ہو, زمین پر چل رہی ہو, میرا رب تو وہ ہے اس کی پیروں کی دھمک اپنے عرش عظیم پر سن لیتا ہے. اس رب کے بارے میں کہتے ہو وہ سنتا نہیں اور یہ موڑتے نہیں, ہماری ان کے آگے ان کی ان کے آگے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به, صفائی پیش کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. ما قلت لهم الا امرتنی به, اے اللہ میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. کیا حکم دیا تھا؟ مسلک اہل حدیث کا ان اعبدوا اللہ, پھر وہی قرآن ہے. ان اعبدوا اللہ, اے اس اللہ کی عبادت کرو. کیوں کرو؟ ربی, وہ میرا بھی پالنہار ہے, وربکم, تمہارا بھی لجپال ہے. دلیل دی ہے. یقین نہ آئے تو ماں سے جا کر پوچھ لینا, اما جان اب تو میں بہت بڑا ولی سید زادہ خان زادہ پیر زادہ بیٹھا انڈیا کے اندر ہوتا ہوں اور پاکستان کے مریدوں کی ساری حرکات کو نوٹ کر لیتا ہوں, دیکھ لیتا ہوں. امی جان جب میں پیدا ہوا تھا تو میرا رزق کہاں سے آتا تھا؟ پوچھ کر دیکھ لا, اسی بچے سے پوچھ کر دیکھ لا, اور ان علماء سے پوچھ کر دیکھ لو. تمہیں کھلاتا کون ہے؟ تمہیں پلاتا کون ہے؟ تمہیں سلاتا کون ہے؟ تمہیں بیماریوں سے شفا کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ. مانتے ہیں پیدا کس نے کیا؟ کہیں گے اللہ نے. مشرک سے مشرک, کس نے پیدا کی؟ کہیں گے اللہ نے. نام کیا ہے؟ پیراں دیتا. مانتے ہیں اللہ نے دیا ہے, مانتے ہیں. نام کیا ہے؟ پیر بخش. کن کے نام ہیں؟ انڈیا کے لوگوں کے نام ہیں, چائنا کے لوگوں کے نام لے رہا. زبان گندی نہیں کروں گا, سید زادہ ہوں, دین کا طالب علم ہوں. کن کے نام ہیں؟ نمازیوں کے, حاجیوں کے آئیڈینٹی کارڈ پر نام لکھا ہوتا ہے پیر بخش, پیرا دیتا. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. نام پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول دنیا میں کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. اور لوگوں جاؤ قرآن پڑھ کر دیکھو. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, میں نے پرسوں حدیث پڑھی ہے, کہا اے محمد کی بیٹی فاطمہ سلیلی, جو چاہتی ہے میرے مال میں سے لے لے, اٹھا لے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کے دن میں تیرے ذرہ بھر بھی کام نہ آؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء. کون کہہ رہا ہے؟ لوگوں توحید کو سمجھا کرو, توحید میں جھول نہ آنے دو. کہتے ہیں شاہ صاحب بچے کو جن چمٹ گئے, پھر جی بڑا پھونک مروائی یزدانی صاحب سے. آخر پھر وہ ایک پیر صاحب ہے ہمارے علاقے کے, ان کے پاس گیا, وہ تعویذ لیا ہے, کوئی دم وم کروایا, ٹھیک ہو گیا. بعد میں نے توبہ کر لی تھی, بعد میں نے اہل حدیثو تم بھی ایسے ہی کرتے ہو نا, اللہ ماشاء اللہ. جی بڑا بیمار ہوا, پھر گولڑے کی پھکی کھائی تو پھر ٹھیک ہو گیا تھا. کھارا پیر کا کھارا کڑوا پانی پینا تو گردے کی پتھریاں باہر نکل گئی تھی. یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا. گلی گلی کے اندر تمہارے الہ موجود ہے. مجھے کوئی بستی دکھاؤ, مجھے کوئی شہر بتلاؤ جہاں رب کے مقابلے میں الہ موجود نہ ہو. میں ان کو رفع دین کرو, ان کو بتلاؤں گا, ان کو پڑھاؤں گا, ان کو سکھاؤں گا. اور لوگوں الہکم الہ واحد, تمہارا الہ ایک ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ نہ لاہور کا ہے نہ ملتان کا. کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں مقدمات کرتے ہو؟ کیوں پابندیاں لگاتے ہو؟ کیوں سبیکروں کو بند کرتے ہو؟ کیوں گستاخ رسول کا نعرہ لگاتے ہو؟ یہی بات کہتے ہیں لوگوں, بندوں کو چھوڑ کر بندوں کے خالق سے رابطہ کرو. اگر میں کہوں آخری بات, کیونکہ میں نے قلعہ دیدار سنگھ پہنچنا ہے, عشاء کے بعد وہاں پر جلسہ ہے. آخری بات,
سادہ سا سوال ہے، کوئی صرفی اور نحوی بحث نہیں، کوئی عربی عبارت نہیں، سادہ سا سوال. آپ بھی جا کر علماء سے پوچھئے کہ شاہ صاحب میرے بزرگ کے جس کی میں بڑی سرکار کی بیعت ہوا ہوں بڑے پہنچے ہوئے، سوال یہ ہے میرے سر کے بال انہوں نے پیدا کیے تھے؟ دیکھو کتنا سادہ سا سوال. شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں. ہاتھ بنایا تھا؟ نہیں. آنکھ بنائی تھی؟ کہ نہیں. یہ پیشانی بنائی تھی جو غیروں کے دروں پر جھکتی ہے. یہ پیر بنائے تھے. اور اگر میں کھلے لفظوں میں کہوں ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر کس سید زادہ نے اس بچے کی تخلیق میں حصہ ڈالا تھا؟ تم بھی کہہ سکتے ہو اگر ہمارے الہ نے نہیں ڈالا، ہمارے مشکل کشا نے نہیں ڈالا تو پھر تمہارے مشکل کشا نے ڈالا تھا. ہاں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اہل حدیثوں کے مشکل کشا رب نے اس بچے کی تخلیق سر سے لے کر پیر سے لے کر سر کے بالوں تک اللہ کریم نے اس کو بنایا تھا. اس لیے ہمارے حدیثوں کا نام عبد الغفار، عبد الستار، عبد المؤمن، عبد المتکبر، عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے کہ بندے اسی کے. لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کے پیچھے لگائیے اور ان کا عقیدہ بنائیے. امام ضامن کے بعد انہیں سے موت کا کوئی نہیں روک سکتا. بے نظیر نے اتنا بڑا تعویذ باندھا ہوا تھا، مری لیاقت باغ کے اندر کی نہ مری، اتنا بڑا تعویذ امام ضامن کا. ضامن کدھر گیا؟ ضامن تو پہلے ہی ضامن نہیں تھا. کون ہے ضامن؟ اور بول کے تو کہو وہابیو، کون ہے ضامن؟ مجھے بتلاؤ. جب تمہارا بزرگ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی وہ دنیا میں نہیں تھا، اس سے پہلے ان کشتیوں کو کون پار لگایا کرتا تھا؟ زور سے بولیے. مشرکوں کے دلوں کو دہلا دو، ان کے ایمانوں میں زلزلہ برپا کر دو. جب تمہارا لاہور کا علی حجویری نہیں تھا، خزانے کون دیا کرتا تھا؟ اللہ مجھے بتلاؤ. جب طوفانوں کو روکنے والا تمہارا بزرگ حق باہو نہیں تھا تو طوفانوں کو کون روکا کرتا تھا؟ اگر میں تمہاری یہی ایک ایک بات لے کر کہوں جب تمہارا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ اسی اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے، اسی سے مانگیے، اسی سے رکوع کیجئے، اسی کے در پر جھکیے. جان نکلے گی اللہ کے فرشتے کہیں گے سلام. سبحان اللہ. اللہ کے فرشتے اہل حدیث و اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انشاءاللہ تم مرو گے توحید کے اوپر. رب کے فرشتے انتظار میں کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. رب بھی تمہیں سلام کہتا ہے، یہ جنت رب نے تمہارے لیے بنائی. وآخر دعوانا